الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حج سے متعلق کچھ باتیں رکھوں گا۔ تو آج کا موضوع ہے حج کے اقسام سے متعلق، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ محترم سامعین و سامعات، حج افراد کا معنی ہے اکیلا۔ حج افراد کا شرعی معنی یہ ہے کہ حج کرنے والا صرف حج ہی کی نیت کرے، حج کی نیت کر کے میقات سے احرام باندھے، اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ حج کا احرام باندھ کر ایک بار یوں کہے اللہم لبیک حجا، صحیح بخاری حدیث نمبر 213۔ اے اللہ، میں حج کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف یعنی طواف قدوم کرے، پھر حالت احرام ختم کیے بغیر 8 ذوالحجہ کو حج کی ادائیگی کے لیے منا کی جانب روانہ ہو جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حج افراد کرنے والا شخص اگر طواف قدوم کے بعد صفا و مروہ کی سعی سے بھی فارغ ہو جائے تو وہ 10 ذوالحجہ کو رش یعنی بھیڑ بھڑاکے سے بچنے کی وجہ سے سہولت میں رہے گا۔ ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160۔ مفرد پر قربانی فرض تو نہیں، البتہ اگر وہ ثواب کی خاطر کر لے تو بہتر ہے۔ نمبر 2 حج قران۔ قران کا معنی ملانا ہے۔ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے میقات سے احرام باندھ لے، ایک مرتبہ یوں کہے اللہم لبیک بالحج والعمرہ۔ ایسا شخص عمرہ ادا کر کے نہ حجامت بنوائے یعنی بال وغیرہ نہ کٹوائے اور نہ احرام کے کپڑے کھولے، بلکہ اسی حالت میں 8 ذوالحجہ کو حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے منا کے میدان میں پہنچ جائے۔ واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی کیا تھا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 390۔ حج قران کرنے والے پر ایک ہی سعی ہے۔ اگر وہ طواف کے بعد سعی کر کے فارغ ہو جائے تو 10 ذوالحجہ کو رش سے بچنے کی وجہ سے سہولت میں رہے گا یعنی آسانی میں رہے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، حج قران کرنے والے کے ذمے قربانی واجب ہے، یعنی قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر قربانی نہ پائے تو 10 روزے رکھے، 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے گھر واپس آ کر کے رکھیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196۔ حج کی تیسری قسم حج تمتع ہے۔ تمتع کا مطلب یہ ہے
کے فائدہ اٹھانا۔ تمتع کا لفظ کبھی حج قران پر بھی اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ دونوں ایک ہی سفر میں ادا ہو گئے۔ البتہ تمتع کا خاص مطلب یہ ہے کہ حاجی عمرہ کی نیت سے احرام باندھے اور یہ کہے اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہو گیا، پھر عمرہ سے فارغ ہو کر حجامت بنوائے، یعنی کپڑا یعنی بال وغیرہ بنوائے اور احرام کے کپڑے اتار دے، اور پھر 8 ذوالحجہ کو حج کی ادائیگی کے لیے اپنی رہائش گاہ سے دوبارہ احرام باندھے اور یہ کہے اللہم لبیک بالحج یا اللہم لبیک حجن، اور مینا کی میدان میں پہنچ جائے۔ محترم ناظرین گرامی، حج تمتع کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہے، وگرنہ اگر قربانی نہ پائے تو حج کے دنوں میں 3 روزے رکھیں گے اور جب حج سے واپس آ جائیں گے اپنے گھر یا اپنی جگہ پہ تو 7 روزے مکمل کرنے ہوں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔